جی میرا سوال یہ ہے اللہ کے سیدھے راستے پر کیسے چلیں اور گناہوں سے کیسے بچیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ، اس ایشور کے نام سے جس نے اس کائنات کو بنایا اور چلا رہا ہے۔ دنیا کے سارے انسانوں کا مالک ہے اور اپنے بندوں کو چھانٹ رہا ہے، کھرے اور کھوٹے کو چھانٹ رہا ہے، کون اس کی قدر کرتا ہے اور کون ناقدری کرتا ہے۔ قدر کرنے والے کو انعام دے گا موت کے بعد، اور بے قدری کرنے والوں کو جہنم میں داخل کرے گا، سزا دے گا۔ نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، ایک کण کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر۔ میرے محترم بزرگ دوستو، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ اللہ کا سچا اور سیدھا راستہ پر کیسے چلیں اور کیا ہے، اور گناہوں سے کیسے بچیں۔ تو دیکھیے، جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے، ایشوری رچنا ہمارے اندر ہے۔ اس رچنا کے اعتبار سے آپ دنیا میں صحیح دھرم کو پہچانیں، اور صحیح دھرم اس رچنا کے اعتبار سے اسلام ہے۔ قرآن مجید اس کی وانی ہے، اس کا کلام ہے۔ تو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے دوارا آپ سیدھے راستے پر چلتے چلے جائیں، گناہوں سے بچتے چلے جائیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھیں کہ دنیا میں جس کے پاس جو بھی کچھ ہے، مال، دولت، طاقت، صحت، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، انسان کی اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں امیر ہے، طاقتور ہے، تو وہ امیر اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے ہے۔ اللہ نے امتحان کے لیے اسے امیر بنایا ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں غریب ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، تو وہ غریب اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ نے اسے غریب بنایا ہے امتحان لینے کے لیے۔ ہر انسان دنیا میں چاہتا ہے میں مالدار بن جاؤں، میں بادشاہ بن جاؤں، لیکن نہیں بن پاتا۔ تو جس انسان کے پاس دنیا میں جو بھی کچھ ہے وہ اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جس انسان کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ اس کی اپنی طاقت اور اپنی مرضی سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اسی اعتبار سے ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کسی کو امیر کر کے آزماتا ہے، کسی کو غریب کر کے آزماتا ہے، کسی کو کمزور کر کے آزماتا ہے۔ اس دنیا میں کتنی ساری قسم ہیں انسانوں کی، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی آپاج ہے۔ کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ سب کا ایک مالک ہے جس کے سامنے سب بے بس ہیں؟ اسی کی بادشاہت دنیا میں چل رہی ہے۔ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے بیماریوں میں گھیر دیتا ہے، جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے تکلیفوں میں گھیر دیتا ہے، جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے موت دے کے اٹھا لیتا ہے، جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کو امیر کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کو غریب کر دیتا ہے۔ تو جیون کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں، میں نے سارا جہان بنایا تمہارے لیے اور تمہیں بنایا اپنے لیے، لہٰذا کائنات کو بنانے کی وجہ ہی یہ ہے کہ جو دنیا میں جا کر میری قدر کرے گا اور میری کھوج کرے گا، میرے لیے محنت کرے گا، میرے لیے کوشش کرے گا، مجھے راضی کرے گا، جو میری قدر کرے گا، جو مجھے راضی کر کے آئے گا، وہ مرنے کے بعد میرا جنت کا انعام پائے گا۔ اس نقلی دنیا کے بدلے میں ہمیشہ جنت کی دنیا کا انعام پائے گا۔ اور جو ناقدری کرے گا، اللہ کے ساتھ لاپرواہی کرے گا، روگردانی کرے گا، اس کا علم حاصل نہیں کرے گا، اس کا گیان حاصل نہیں کرے گا، لاپرواہی کرے گا، دنیا کے کھیل تماشے میں لگا رہے گا، تو سب دنیا میں چھٹ رہے ہیں، قدر کرنے والا بھی، ناقدری کرنے والا بھی۔ جو لاپرواہی کرے گا وہ مرنے کے بعد سزا پائے گا، نرک کی آگ میں جائے گا۔ تو دیکھیے، اب ہم سمجھیں اسلام کیا سکھاتا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز بازار سے اپنے بچوں کے لیے لے کے آ رہے ہیں، کیلے وغیرہ، مونگ پھلی وغیرہ جو بھی ہو لے کے آ رہے ہیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہمارے پڑوس میں اگر کوئی غریب بچے ہوں تو اس میں سے ہم ان بچوں کو بھجوا دیں۔ جب ہم شام کو کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کہیں ہمارا غریب پڑوسی کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم پہ یہ فرض ہے
کیونکہ کوئی بھی انسان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کب تک؟ جب تک کہ وہ پہلے اچھا انسان نہ بن جائے۔ تو پہلے اچھا انسان بنے تب اچھا مسلمان بنے گا۔ اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ بیکار سمجھے۔ دھرتی پہ چلنے پھرنے والے سارے پرانیوں میں، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ بیکار اپنے آپ کو سمجھے۔ جب اپنے آپ کو بیکار سمجھے گا، دوسروں کو بڑھیا سمجھے گا، تو پھر دوسروں کی قدر کرے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا، کسی کو دکھی نہیں کرے گا، کسی کو پریشان نہیں کرے گا۔ اور اللہ کا اعلان ہے کہ جو اس دھرتی پر فساد پھیلانے کی نیت بھی نہیں کرتے، دھرتی پہ اکڑ کے نہیں چلتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ہم جنت کا گھر انہی کو دیں گے۔ جنت کا گھر انہی کے لیے ہے، سورگ کا گھر انہی کے لیے ہے۔ تو اگر ہم کوئی چیز لے کے آ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو ہم پر یہ فرض ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم اس میں سے اپنے غریب پڑوسی کے بچے کو بھجوا دیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہو کہ بھئی میری کھانے کے لیے نہیں ہے، میں کہاں سے بھجواؤں، تو کم سے کم اتنا کام تو کرو کہ جو کیلے کے چھکل ہیں، مونگ پھلی کے چھکل ہیں، انہیں چپ چاپ پنی میں بھر کر چپ چاپ باہر پھینک آؤ کچڑے کو، تاکہ غریب پڑوسی کے بچوں کو دیکھ کر کے احساس نہ ہو کہ ہم غریب ہیں تو ہمیں نہیں ملتے کھانے کے لیے، اور یہ ان کو اچھے مال ملتے ہیں کھانے کے لیے۔ تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ کسی کو تم دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ تم کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ اب اس کا الٹا، کوئی انسان پریشانی کے حالات میں ہے، یا کوئی انسان بیماری کے حالات میں ہے، کوئی ہمارا پڑوسی بیچارہ تکلیف میں ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا، اور تم خوش ہو رہے ہو، اچھا ہوا یہ ایسا ہو گیا، تو یاد رکھنا اگر اللہ چاہے تو تمہیں اس حال میں کر سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو تمہیں اس کے حال میں کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، تمہیں اس کے حال میں کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو کون سی بات بری لگ جائے یہ پتہ نہیں۔ کوئی انسان اگر پریشانی حالات میں ہے تو اسے جتلانا کہ ہم بہت بڑھیا ہیں۔ کوئی انسان حالات صحیح نہیں ہے، تنگی کے حالات میں ہے، اور جس کے حالات بڑھیا ہیں وہ اس کو جتلائے، اس کو بتائے، اسے یہ دکھائے کہ ہم بڑھیا ہیں، اسے جتلائے کہ تو بیکار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے جو ہے اس کے دل کو ٹھیس پہنچا رہے ہو۔ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا یہ گناہ کا معنی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی کو جتلانا، کسی کو ارتھانا کہ ہم بڑھیا ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، یا ہمارے پاس یہ ہے، یا ہمارے پاس وہ ہے، سمجھے؟ اور کوئی انسان پریشان ہو، بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو انسان پریشان ہو اس کے لیے آسانی پیدا کرو، اس کی سہایتا کرو، اس کی مدد کرو۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک گناہ ہے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا۔ بلکہ ہمارے نبی نے یہاں تک فرمایا، اگر ہمارے پڑوسی جو ہے ہمارا چہرہ دیکھے اور اس کے ماتھے پہ بل آ جائے چہرہ دیکھ کر کے، ہماری کسی شرارت کے بدلے، ہماری کسی بری حرکت کی وجہ سے اس کے ماتھے پہ ہمیں دیکھ کر بل آ جائے، ارے کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو، سکون میں نہ ہو۔ تو کیا مطلب ہے مسلمان کا؟ کہ کسی کو تکلیف نہ دے، کسی بھی طرح سے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ دوسروں کے دکھ اپنے اوپر لے کر دوسروں کو سکھ دے۔ اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہوتا ہے۔ تو ہم اس چیز پر غور کریں کہ ہماری ذات سے، ہماری وجہ سے، ہمارے شریر کی شرارت سے اور حرکت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی ہم سے پریشان نہ ہو، کوئی ہم سے دکھی نہ ہو۔ جیون اس لیے ملا ہے، اللہ نے جیون اس لیے دیا ہے کہ بندے دنیا میں میری قدر کر کے اور دنیا میں میری اچھائی کے گیان کو حاصل کر، جو روشنی ہے، تجھے میری راہ کی روشنی دکھاتا ہے، اندھکار سے باہر نکل،
میرا علم حاصل کر کے اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کر۔ مگر انسان جو ناقدرے ہیں وہ غور کرتے ہی نہیں ہیں، کتنے ہی سناؤ وہ ہوش میں نہیں آتے۔ لیکن زندگی کا سمے تو ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے۔ جو جیون کو برباد کر کے مر گیا اس نے اپنا ہی بیڑا غرق کیا، اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں تباہ ہو جائے گا۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو یہ راستہ بتا رہے ہو، اس راستے پہ چلنے والے تو بہت کم لوگ ہیں، تو کیا آپ اکیلے صحیح ہو؟ اتنی ساری بھیڑ یہ پاگل ہے؟ تو بھائی یہ سمجھ لیں کہ اسلام یہ سمجھاتا ہے اور سکھاتا ہے کہ پوری بھیڑ انسانوں کی برائی پر چلے، اور اسلام سچ کہہ رہا ہو۔ اسلام کہتا ہے سچائی پہ آ جاؤ، برائی سے بچ جاؤ۔ تو سچائی پر چل کے جو مرے گا وہی تو کامیاب ہوگا۔ پوری دنیا کے انسان اگر برائی پر چلیں اور ایک انسان سچائی پر چلے تو یاد رکھنا اللہ اس ایک انسان کو جنت میں داخل کرے گا اور پوری دنیا کی انسانوں کی بھیڑ کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ کے مقابلے کا کوئی نہیں، اللہ کے فیصلوں کو کاٹنے والا کوئی نہیں۔ تو یاد رکھیں دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ دھوکے میں جینے والی، جھوٹ پر چلنے والی، زیادہ تر ہر انسان کو پتا ہے کہ میرا یہ جیون بیکار ہے، یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی جھوٹ اور دھوکے پہ ایسے جی رہے ہیں جیسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہو، دنیا میں ہمیشہ جینا ہو۔ مال کی دوڑ، دولت کی دوڑ، موہ مایا میں ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ دھوکے سے جی بہلانا، جھوٹ پہ چلنا، جھوٹ سے دل بہلانا ہے۔ پاگلوں کا جہان ہے بھائی، پاگلوں کا جہان۔ جب ساری دنیا زیادہ تر پاگلوں سے بھری ہوئی ہو اور کوئی ایک آدھ آدمی ہوش میں ہو اور وہ سچائی سمجھائے تو اس کی بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ تو پاگلوں کا جہان ہے۔ اب ایک آدمی سچائی سمجھا رہا ہے، اس کی بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ سچائی جان کر بھی دھوکے میں جینے والے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ یہ جیون بیکار ہے، بہت ناپیدار زندگی ہے، بہت بیکار زندگی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے یہ جیون، مگر پھر بھی دنیا میں ایسے رہ رہے ہیں جیسے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہ پاگلوں کا جہان ہے۔ اس لیے بھائی ہم غور کریں سچائی پر۔ اصل میں انسان اپنے آپ کو سمجھائے، اپنے آپ کو سمجھا کر ہی انسان ہوش میں آ سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں سچائی پر چلنے والا ہی کامیاب ہوگا مرنے کے بعد۔ والعصر میں اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں کیا کہا ہے؟ اب دیکھیے کامیابی کی 4 شرطیں بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اور قسم کھا کر یہ بات فرمائی ہے، اور 4 نشانی بتائی ہیں۔ والعصر کے حساب سے کسی بھی انسان کو جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے کم سے کم 4 چیزوں پر کرتویہ کرنا، عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی۔ لوگوں تم جیون کا وقت لے کے آئے ہو دنیا میں، وہ وقت ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، جلدی غور کرو۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی۔ ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو اللہ پر ایمان لائے، دل سے ایمان لائیں کہ ہمارا ایک مالک ہے جس نے ہمیں جیون دیا ہے، ہماری جان اس کے قبضے میں ہے، اور اللہ کی ساری شرطوں پر ایمان لائیں۔ وعملوا الصالحات، پھر سچائی پر چلیں، اچھائی پر چلیں، نیک کرم کریں، دھرتی پر فساد نہ پھیلائیں۔ وتواصوا بالحق، پھر سچائی کا پیغام دنیا میں پھیلائیں۔ اب دیکھیے کتنی الگ بات ہے بالکل۔ یہ دنیا کے ہر انسان سے اللہ کہہ رہا ہے، کیونکہ سب کا مالک وہی ہے۔ والعصر، اے دنیا کے انسانوں، تم جیون کا وقت لے کے آئے ہو، اس کو برباد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہندوؤں سے بھی کہہ رہا ہے، سکھوں سے بھی کہہ رہا ہے، عیسائیوں سے بھی کہہ رہا ہے، مسلمانوں سے بھی کہہ رہا ہے، دنیا کے ہر انسان سے کہہ رہا ہے کہ جیون کا وقت برباد مت کرو۔ ان الانسان لفی خسر، دل سے ایمان لاؤ، دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے ان کے جو 4 کام کریں، جو 4 کام کریں۔ پہلا کون سا ہے؟ الا الذین آمنوا، دل سے اللہ پر ایمان لائے، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی گواہی دی کہ کائنات کا مالک ایک ہے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، آخری میسنجر ہیں، سچائی کا پیغام لانے والے، لوگوں کو صحیح راستہ بتانے والے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خود سچائی پر چلو جو اللہ کا حکم دیا گیا قرآن میں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، سچائی کو پھر دنیا میں پھیلاؤ۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر پریشانی میں صبر کرو۔ اب سمجھیں ہم بات کو کہ کیا میسیج دیا گیا ہے اس میں، کہ دل سے ایمان لاؤ، یہ جیون تمہارا پریکچھا کے لیے ملا ہے، پھر اللہ کے حکموں پہ چلو، سچائی پر چلو، اور پھر سچائی کو پھیلاؤ، اور اس کے بعد پھر دنیا میں دل نہ لگاؤ، یہ دھوکے کا جہان ہے، دنیا کی کسی بھی چیز سے دل نہ لگاؤ، یہ دھوکے کا جہان ہے، دنیا کی ہر چیز پر صبر کرو، یہاں تمہاری موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اللہ کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے، جو دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہو، کیا وہ دل لگانے کے لائق ہے؟ اس لیے یہاں دل نہ لگاؤ، دنیا سے صبر کرو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں پھر جنت دے گا۔ تو یاد رکھنا، جنت صبر کرنے والوں کے لیے ہے جو اس دنیا سے صبر کریں۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے والعصر میں لاسٹ میں وتواصوا بالصبر اللہ نے فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے ان 4 حکموں کو پورا کر کے اللہ کو راضی کر کے دنیا کی ہر چیز پر صبر کرے گا، کر کے مرے گا، جنت میں وہی جائے گا۔ یعنی موت کے بعد کی زندگی اور اللہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، عقل سے پہچان کر، عقل سے پہچان کر دنیا سے صبر کرنا ہے، تو جنت صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو قرآن مجید بار بار ہمیں للکارتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ لوگوں، اصل حقیقت میں یہ دنیا مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے، مالک نے تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، یہ دھوکے کا جیون ہے، اس دھوکے سے باہر نکلو، بلکہ ہم اس دنیا میں شریر میں اللہ کی دکھوں کی بادشاہت میں قید ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ دکھ بھیجتا ہے، کبھی غم بھیجتا ہے، کبھی پریشانی، کبھی موت، تو ہم یہاں اللہ کی بادشاہت میں قید ہیں، زمین و آسمان کے بیچ۔ جو سمجھ جائے، جو سچائی کے ہوش میں آ جائے، وہ مومن ہے، ایمان والا۔ جو دنیا میں مزے سمجھے، گناہ کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں مزے میں ہوں، مزے سمجھے وہ دھوکے میں ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے موت کے بعد قید خانہ ہے جہنم کا۔ اور یاد رکھیں، جو انسان مومن ہے، جو سچائی کے ہوش میں آ گیا، اس کے لیے یہ دنیا اور یہ شریر قید خانہ ہے، اس کی روح کے لیے، اس کی آتما کے لیے۔ میں جو بول رہا ہوں، میری جو آواز سن رہے ہو آپ، یہ میری روح ہے، اللہ تعالیٰ اس شریر سے مجھے نکال لے گا۔ جب مجھے اس شریر سے نکال لیا جائے گا تو لوگ میرا نام بھی نہیں لیں گے، مجھے کہیں گے ارتھی، میت، ارتھی کو اٹھاؤ، میت کو اٹھاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میں جو بول رہا ہوں میں ہوں اصل، یہ شریر میرا اصل نہیں ہے، یہ شریر تو مٹی سے بنا ہے، مٹی مل جائے گا۔ تو اسی پرکار سے اس شریر بھی میرے لیے قید خانہ ہے، شریر میں کبھی درد ہوتا ہے، کبھی جو ہے تکلیف ہوتی ہے، کبھی بخار آتا ہے، کبھی جو ہے دانت چیچتے ہیں، کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی ٹانگ میں درد ہوتا ہے، کبھی باؤں میں درد ہوتا ہے، تو میری روح کو تکلیف پہنچتی ہے کہ نہیں، میری آتما کو۔ دوسرا قید خانہ دنیا ہے، کبھی دنیا میں کام کے حالات صحیح نہیں ہیں، کبھی پریشانی کے حالات ہیں، کبھی دکھوں کے حالات ہیں، کبھی کاروبار ٹھپ ہو گیا، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کوئی حادثہ ہو گیا، بے شمار ہیں، ہم دیکھیں اللہ کی بادشاہت۔ تو یہ 2 چیزیں قید خانہ ہیں، ایک شریر، ایک دنیا۔ جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو ان دونوں قید خانوں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جب وہ آزاد ہوتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے شریر کے اندر سے۔ تو اب ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی شخص اگر لوہے کے پنجرے میں قید ہو، اگر کوئی انسان لوہے کے پنجرے میں قید ہو اور برسوں کے بعد اسے آزاد کرو آپ، آزاد ہونے کے بعد اسی سے پھر پوچھو آپ کہ بھئی اس پنجرے کا کیا کریں، اب تو اس میں سے آزاد ہو گیا، اس پنجرے کا کیا کریں، تو وہ کیا کہے گا کہ اس کو کہیں بھی دفع کر دو، مٹی میں دبا دو، کچھ بھی کر دو،
ہیں اس میں میرا جیون تباہ ہو گیا۔ تو اسی پرکار سے جب مومن جائے گا اس شریر سے نکل کر، تو اسے اس شریر جو پنجرا ہے، اس شریر کا پنجرا، اسے تم مٹی میں دباؤ، ہیں ہاں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کی روح ہر دکھ سے، ہر غم سے، ہر پنجرے سے آزاد ہو جاتی ہے، مالک اسے آزاد کر دیتا ہے۔ تو بھئی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، ہیں پہلی نظر جائز ہے، اگر کسی پرائی عورت پہ پہلی نظر پڑی تو وہ جائز ہے، دھوکے سے پڑی، لیکن دوبارہ اس کو دیکھنا، گھور گھور کے دیکھنا، اس کا مزہ لینا، وہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنی بے حیائی عام ہے۔ نوجوان لڑکے گھر سے، شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھر سے وہ نکلتے ہی اس لیے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ بھئی کہاں چلیں، تو وہ دوسرا والا کہتا ہے بھئی چل رہے ہیں باہر، لڑکیوں کو دیکھ کر مزے لیں گے۔ تو وہ قصداً نکلتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ جو ہے اپنی نگاہوں سے گندگی دیکھیں اور جو ہے گناہ کمائیں۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز سے ہم پرہیز کریں۔ جو انسان اپنی آنکھوں کو برائی سے نہ بچائے گا وہ سچائی سے اندھا بنا رہے گا، یاد رکھنا۔ اللہ کی نشانیاں دیکھے گا مگر وہ اندھا رہے گا، دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھے گا، اپنی موت سے بے ہوش رہے گا کہ مجھے بھی یہاں سے جانا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو رچنا بنائی ہے انسان کے اندر، وہ کتنی سیدھی ہے کہ جب انسان اچھا کام کرتا ہے اور جانتا بھی اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اور اگر باریکی سے جاننا ہے تو اللہ کی کھوج کرو گے تو اللہ تعالیٰ سمجھا دے گا دھارمک طریقے سے۔ جب انسان غلط کام کرتا ہے، پاپ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ اس راستے پر نہ چل، اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا اور مرنے کے بعد تو بہت ہی بھینکر ہوگا۔ اور جب انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، یہ اشارہ کرتا ہے کہ ہاں اس راستے پر چل، یہ میرا حکم ہے، اس کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہوگا اور مرنے کے بعد بھی اچھا ہوگا۔ اللہ کے سیدھے اور سچے اچھے، اللہ تعالیٰ کے سیدھے اور سچے اور اچھے راستے میں اتنا سکون ہے، اور اللہ نے اپنی طرف آنے کا راستہ اتنا آسان رکھا ہے انسان کے لیے، بالکل سیدھا راستہ ہے۔ مگر جو غور کرے، اللہ کو پانا چاہے، جبھی تو وہ آئے گا سیدھے راستے پہ۔ جو آنا ہی نہیں چاہے گا تو شیطان اس کو بھٹکاتا رہے گا۔ کہ اگر تجھے واقعی اتنا آسان ہے اللہ کا راستہ، اگر تجھے واقعی صحیح نیت لے کر سچائی کی تلاش ہے، اللہ کی تلاش ہے، تو اللہ کے سچے گیان کو لگاتار سنتا اور سمجھتا رہے گا، تو تیرا دل سچ کو قبول کرتا چلا جائے گا، تیرا دل سچ کو مانتا چلا جائے گا۔ سچائی کسی کے سامنے کمزور نہیں ہوتی، محتاج نہیں ہوتی، سچائی خود اپنے آپ کو منوا لیتی ہے، اور تیری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اگر تیری نیت، زندگی میں انقلاب آ جائے گا اگر سچائی پہ آنے کی نیت ہے۔ اگر تیری نیت سچائی پر کو حاصل کرنے کی نہیں ہے تو تجھ پر اثر نہیں ہوگا۔ اگر تو نے اچھائی کو سکون سمجھ کر بھی نہ لیا ہے اور برائی کو بے چینی سمجھ کر بھی نہ چھوڑا، اور شیطان کی برائی کو بے چینی پا کر بھی نہ چھوڑا، تو مرنے کے بعد تیرا بھینکر منظر ہوگا۔ اب دیکھیے، مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جو اس کا مالک ہے، سچا مالک، کیونکہ وہ اللہ کی کھوج کرتا ہے، سچائی کو جان لیتا ہے۔ تو مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ امن شانتی پھیلانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ اور کافر کے دل میں جو اللہ کا انکار کر دے، اپنی منمانی کرے، ایشوری رچنا کے خلاف چلے، اچھائی کو چھوڑ کر برائی پر چلے، شیطان کے راستے پر چلے، اور کافر کے دل میں شیطان کی محبت ہوتی ہے، وہ برائی کو زندہ اور امن کو مٹانے کے لیے لڑتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ موت کے بعد کافر کا ٹھکانہ نرک کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، اور مومن کا ٹھکانہ ہمیشہ کامیابی کا، جنت کا جیون ہے۔ اب دیکھو، آسمان پر سے کوئی اللہ کی آواز نہیں آتی، یا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا دھارمک قانون بھیجتا ہے، اور پھر اس سے انسان عقل سے اسے سمجھے اور روشنی کو پہچانے تو اللہ کی ہدایت پا لیتا ہے، اللہ کا سچا راستہ پا لیتا ہے۔ جو بندہ دنیا میں اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے،
اللہ اسی کو اپنی راہ دکھا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کا حال جانتا ہے۔ اب دیکھو دنیا میں لوگ ہر وقت مر رہے ہیں، اچھائی پر چل کر بھی اور برائی پر چل کر بھی ہیں۔ اب انسان کی ہدایت کے لیے اسلام موجود ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جو انسان کھوج کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کو سمجھا دے گا، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دے گا، اسلام کے لیے اس کی عقل سمجھنے کے لیے کھول دے گا۔ اب ہم یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ شیطان جو ہے دکھتا نہیں ہے، شیطان کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ عام طور پر ہم شیطان کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمارے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے، ہمارے من میں غلط خیال ڈالتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شیطان دکھتا نہیں ہے، انسان کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ جب تک بڑے لیول پر اسلام کی دعوت نہیں دی جاتی وہ شانت رہتا ہے، جب اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ انسانوں سے فساد پھیلواتا ہے۔ اس نے اس کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ، اپنے مالک یعنی اللہ تعالیٰ اس کا بھی مالک ہے، اپنے مالک سے آدم سے جل کر وعدہ کیا تھا کہ میں ان میں سے، اس کی نسل کو، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے امتحان کا گھر، پریکشا کا گھر بنایا ہے، اللہ دکھتا نہیں ہے، آخرت دکھتی نہیں ہے، اس لیے شیطان کو انسانوں کو بھٹکانے کے لیے، بہکانے کے لیے بہت سارے طریقے کے موقع مل گئے۔ اب جو انسان دل سے رو رو کر اللہ کو پانا چاہے گا، اللہ کے لیے کوشش کرے گا، وہی اللہ کی سچی راہ پہچان پائے گا۔ ورنہ اگر لاپرواہی کرے گا اللہ کے سمبندھ میں، اگر انسان لاپرواہی کر کے اللہ کی قدر نہ کرے گا تو شیطان بھٹکا کر مار دے گا۔ یاد رکھیں، سب کو اللہ نے ٹیسٹ لینے کے لیے جیون کا سمے دیا ہے۔ انسان اندر کے خیالوں پر کرم کرتا ہے، جو من میں خیال آتے ہیں ایک اچھا ایک برا، ان خیالوں پر کرم کرتا ہے۔ انسان کے اندر کی دنیا کو اللہ نے اپنی پناہ میں مانگا ہے کہ میرے بندے میری پناہ میں آ جا۔ اگر انسان نے دے دیا تو کامیاب ہے، ورنہ ناکام ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارے جو من میں جو خیال آتے ہیں نا، اچھا اور برا، ان خیالوں کے اندر انسان شیطان کو برباد کرتا ہے۔ انسان اندر کے خیالوں پر ہی کرم کرتا ہے، اور اس اندر کی جو خیالات کی دنیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں مانگتا ہے، اس دھیان کو، اس خیال کو کہ میرے بندے میری پناہ میں آ جا، اپنی مرضی چھوڑ کر میری مرضی پہ آ جا۔ اب لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ بھئی ہمارا بھگوان الگ ہے، ہمارا خدا الگ ہے۔ ارے نہیں بھائی، سب کا مالک ایک ہے۔ ہر آتما، ہر روح، ہر انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بڑھاپے کی حالت میں، تھکن کی حالت میں ایک ایشور، ایک اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ وہ 10 کو نہیں پکارتا، ایک کو پکارتا ہے۔ کبھی غور کریں آپ، جب آپ اٹھ کر بیٹھتے ہیں یا بیٹھ کر اٹھتے ہیں، تھکان ہوتی ہے آپ کو، تو آپ کی آتما ایک مالک کو پکارتی ہے، چاہے وہ نام الگ لیتے ہوں آپ، لیکن پکارتے آپ ایک کو ہیں۔ جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹوں کو 2 حکم 2 قانون نہیں دیتا، ایک باپ اپنے بیٹوں کو، 2 بیٹوں کو یا 4 بیٹوں کو 2 قانون نہیں سکھاتا، ایک ہی سکھاتا ہے۔ اسی پرکار سے اس کائنات کا مالک بھی ایک ہے اور اس کا قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، اور وہ آج کے زمانے میں اسلام ہے۔ اس لیے بھئی ہم اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں، اسلام پر غور کریں، لگاتار گیان حاصل کرتے رہیں۔ اس لیے میں لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، سچائی کو پہچان جائیں اور شیطان کی دھوکے کو سمجھ جائیں۔ تو بھئی ہم محنت کریں، غور و فکر کریں۔ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں، اور جو لوگ ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ وعدہ کریں، کیا آپ جس مالک نے جیون دیا ہے اس کے لیے محنت کریں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی محنت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔